دنیا میں کئی تہوار ایسے ہیں جو خوشیوں، رنگوں اور محبت کا پیغام دیتے ہیں، لیکن کچھ تہوار ایسے بھی ہیں جن میں خوشیوں کے ساتھ خوف، راز اور پراسراریت کا ایک انوکھا امتزاج ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک تہوار ہے ہیلووین۔ ہر سال 31 اکتوبر کو پوری دنیا میں لاکھوں لوگ اسے مناتے ہیں، کبھی مزاح کے انداز میں تو کبھی پراسرار اور روحانی عقائد کے ساتھ۔ آج ہم جانیں گے کہ ہیلووین آخر ہے کیا، یہ کہاں سے شروع ہوا، لوگ اسے کیوں مناتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس تہوار کے پیچھے چھپی تاریخی اور روحانی کہانی کیا ہے۔ چلیے وقت کے پردے ہٹاتے ہیں اور چلتے ہیں 2000 سال پیچھے۔ نمبر 1، ہیلووین کی ابتدا، ساموین تہوار۔ کہانی شروع ہوتی ہے قدیم آئرلینڈ سے، جہاں کیلٹک قوم آباد تھی۔ یہ لوگ فصلوں، قدرت اور روحوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے مطابق سال کا اختتام 31 اکتوبر کی رات کو ہوتا تھا، جس کے بعد سردیوں کا موسم شروع ہوتا۔ اس رات کو وہ سامن کہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس رات زندہ اور مردہ دنیا کے درمیان پردہ ہٹ جاتا ہے اور روحیں واپس زمین پر آتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کے باہر آگ جلاتے، کھانا رکھتے اور روحوں کے لیے راستہ بناتے۔ یہ رسم روحوں کو خوش رکھنے کے لیے ہوتی تاکہ وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ یہی رسم بعد میں بدلتے ہوئے ہیلووین کی شکل اختیار کر گئی۔ نمبر 2، عیسائیت کا اثر اور آل ہیلوز ایو۔ وقت گزرتا گیا اور جب عیسائیت یورپ میں پھیلی تو قدیم رسمیں مذہبی رنگ اختیار کرنے لگیں۔ چرچ نے 1 نومبر کو آل سینٹس ڈے یعنی تمام مقدس روحوں کا دن قرار دیا۔ اس دن نیک روحوں کو یاد کیا جاتا تھا اور اس سے ایک رات پہلے یعنی 31 اکتوبر کہلائی آل ہیلوز ایو، جو آہستہ آہستہ بدل کر ہیلووین بن گیا۔ یہ دن اب روحوں، مقدس ہستیوں اور خوف کے تصور کا مجموعہ بن چکا تھا۔ نمبر 3، لباس اور نقاب، خوف کی علامت۔ ہیلووین پر لوگ عجیب و غریب لباس پہنتے ہیں۔ چڑیلیں، بھوت، زومبی، ویمپائر، کنکال، ہر کردار زندہ نظر آتا ہے۔ یہ روایت بھی قدیم عقیدے سے نکلی ہے۔ کیلٹک لوگ سمجھتے تھے کہ اگر روحیں زمین پر واپس آئیں تو انہیں دھوکہ دینے کے لیے انہی کی طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بچے اور بڑے کاسٹیوم پارٹیز کرتے ہیں، جہاں تخلیق، ڈراؤناپن اور مزاح ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، ٹرک اور ٹریٹ، بچوں کا پسندیدہ حصہ۔ اگر آپ نے کبھی مغربی ملک میں ہیلووین دیکھا ہو تو آپ نے بچوں کو ماسک پہنے ہوئے دروازے پر آتے دیکھا ہوگا اور کہتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ، یعنی ہمیں کچھ دو، یعنی عام طور پہ مٹھائی، ورنہ ہم کوئی شرارت کریں گے۔ یہ روایت دراصل قرون وسطیٰ کی ایک پرانی عادت سے نکلی ہے، جب لوگ غریبوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے تاکہ وہ مرحومین کے لیے دعا کریں۔ آہستہ آہستہ یہ بچوں کا کھیل بن گیا۔ نمبر 5، جیک او لینٹرن، کدو میں جلتا چہرہ۔ ہیلووین کی سب سے مشہور علامت ہے جیک او لینٹرن، ایک کدو جس میں خوفناک چہرہ تراش کر اندر موم بتی جلائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رسم ایک آئرش کہانی سے نکلی ہے۔ جیک نامی ایک آدمی نے شیطان کو دھوکہ دیا تھا اور مرنے کے بعد نہ جنت میں گیا اور نہ جہنم میں۔ شیطان نے اسے صرف ایک جلتا کوئلہ دیا، جسے اس نے کدو میں رکھ لیا تاکہ اندھیرے میں راستہ دیکھ سکے۔ لوگ اسی کہانی کی یاد میں جیک او لینٹرن بناتے ہیں۔ نمبر 6، دنیا بھر میں ہیلووین۔ ہیلووین اب صرف امریکہ یا یورپ تک محدود نہیں رہا، یہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف انداز سے منایا جاتا ہے۔ امریکہ، سب سے بڑی تقریبات، پارٹیاں، ڈرامائی فلمیں، کدو کی سجاوٹ اور ٹرک اور ٹریٹ۔ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ، یہاں بھی اب قدیم سامن جیسی رسمیں ہوتی ہیں، آگ جلانا اور روحوں کی یاد میں دعائیں کرنا۔ میکسیکو، وہاں اسی دن کے قریب ڈے آف دا ڈیڈ منایا جاتا ہے، جو مرنے والوں کو یاد کرنے کا تہوار ہے، مگر رنگین اور خوشگوار انداز میں۔ جاپان میں کاواساکی ہیلووین پریڈ مشہور ہے، جہاں ہزاروں لوگ رنگ برنگے ملبوسات میں سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ فلپائن، اٹلی، اسپین، وہاں لوگ قبروں پر پھول رکھتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں اور مرحوم رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 7، خوفناک کہانیاں اور فلموں کا اثر۔ ہیلووین نے فلموں، کہانیوں اور گیمز کو بھی متاثر کیا ہے۔ ہالی ووڈ کی مشہور ہیلووین فلم سیریز نائٹ میئر آن ایلم اسٹریٹ، کانجورنگ، اٹ سب اسی تہوار کی فضا سے متاثر ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کو ڈراؤنی سجاوٹ دیتے ہیں، جھولتی چمگادڑیں، نقلی خون، ڈھانچے اور آوازیں، تاکہ رات کو واقعی ایک اسپرٹ نائٹ کا احساس ہو۔
नंबर 8, दूसरी कौमों के त्योहारों का एहतराम। ये बात याद रखनी चाहिए कि हर कौम के अपने रस्म व रवाज और अकायद होते हैं। हैलोवीन को अगरचे कुछ लोग सिर्फ तफरीह समझते हैं, लेकिन इसकी जड़ें एक पुराने मजहबी अकीदे से निकलती हैं। हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे हैलोवीन हो, होली हो, क्रिसमस हो या ईद, हर त्यौहार के पीछे सकाफत, मोहब्बत या अकीदा छुपा होता है। एहतराम का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के रस्म व रवाज अपनाएं, बल्कि ये कि हम उन्हें समझें, उनकी तहजीब का लिहाज करें और इख्तलाफ के बावजूद बर्दाश्त करें। दुनिया में अमन उसी वक्त मुमकिन है जब हम दूसरों के अकायद का एहतराम करें और अपनी पहचान को फ़ख्र के साथ मगर नरमी से कायम रखें। नंबर 9, हैलोवीन का फ़लसफ़ा, खौफ से आगाही। हैलोवीन सिर्फ एक डरावना खेल नहीं, ये दरअसल खौफ को कबूल करने, अंधेरे का सामना करने और अपनी कमज़ोरियों को पहचानने का अलामती तरीका है। लोग अपने खौफ पर हंसते हैं ताकि वो इससे आज़ाद हो सकें। एक तरह से ये इंसान की रूहानी बहादुरी की अलामत है। तो नाजरीन, हैलोवीन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें तारीख़, अकीदा, सकाफ़त और तफरीह सब कुछ शामिल है। ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी के साथ मौत भी एक हकीकत है और अंधेरे के साथ रोशनी हमेशा रहती है। लिहाजा चाहे हम हैलोवीन मनाएं या ना मनाएं, हम सब के लिए एक पैगाम यही है: खौफ से नहीं, मोहब्बत से जियो, दूसरों के अकायद का एहतराम करो और अपनी तहजीब को इज्जत दो। ज़िंदगी की सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि हम अपने खौफ पर मुस्कुरा सकें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।